السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا لقد حممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی ایک مشہور روایت پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی نماز منافقوں پر نہیں ہے۔ یعنی یہ دونوں نماز منافقوں پر بہت گرا گزرتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے، بھاری پڑتی ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کاش کہ اگر انہیں علم ہوتا، انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان دو نمازوں کی کیا فضیلت ہے، ان دو نمازوں میں حاضر ہونے اور نماز پڑھنے کا کیا مقام ہے، تو وہ گھٹنے کے بل گھسٹ کر آتے۔ یعنی انتہائی بیمار ہوتے، پریشان ہوتے، لیکن پھر بھی آتے، کیونکہ فضیلت حاصل کرنا۔ اگر جان جاتے، علم ہو جاتا، تو وہ مجبوری میں بھی گھٹنے کے بل گھسیٹ کر مسجد میں آتے۔ لقد حممت ان آمر المؤذن فیقیم، میرا جی تو چاہتا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں مؤذن کو کہوں کہ وہ اقامت کہے۔ اب غور کریں حدیث کے کلمات پر کہ میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، مطلب یہ کہ مؤذن ہی اقامت کہے گا۔ بہتر یہی ہے، بلال حبشی ہی اذان دیتے تھے اور وہی اقامت کہتے تھے۔ ہاں دوسرا کوئی اقامت کہہ سکتا ہے، جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر مؤذن ہے کہ وہ اقامت کہے۔ لقد حممت ان آمر المؤذن فیقیم، میں نے ارادہ کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مؤذن سے کہوں کہ اقامت کہے۔ ثم آمر رجلا یؤم الناس، پھر میں ایک آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے پیش کروں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، نماز پڑھائے۔ ثم آخذ شعلا من نار، اور میں آگ کا ایک شعلہ لوں، فأحرق على من لا يخرج الى الصلاة بعد، پھر میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، آگ جلا دوں جو اس کے بعد بھی نماز پڑھنے نہیں آتے۔ یعنی اذان ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، جماعت کھڑی بھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ ایسے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، مگر آپ کا ارادہ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ دو نمازیں منافقوں پر مشکل گزرتی ہیں، بھاری پڑتی ہیں، یعنی منافق نماز کی پابندی کرتے تھے، مگر دو وقت میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ مطلب کون آیا کون نہیں آیا، اندھیرے کا خوب فائدہ اٹھایا۔
گھروں میں پڑے رہے. فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے منافق لوگ نماز مسجد میں نہیں آتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم اور آپ محاسبہ کریں کہ آج مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کا طبقہ فجر کی نماز میں کتنا حاضر ہوتا ہے اور بڑے شوق سے کہتے کہ ہم تو پکے مسلمان ہیں. نماز کی پابندی نہیں ہے، فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہے، اور بڑی شان سے کہیں گے مسلمان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں منافقوں پر یہ نماز بھاری پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے دل میں ایمان کی کیا پوزیشن ہے ہم کیا بیان کریں، وہ خود محاسبہ کر لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے، منافق قرار دیا ہے کہ اس منافق پر یہ فجر کی نماز مشکل پڑتی ہے. اور ہم یہاں کہیں کہ اذان پر پابندی، مائک پر پابندی، اس پر پابندی، اس پر پابندی، یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے. آج ان کو بھی معلوم ہے کہ فجر کی اذان تو ہوتی ہے لیکن فجر میں آنے والے کتنے لوگ ہیں، فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے کتنے، ان کو بھی معلوم ہے. یہ پابندی لگتی ہے، یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے. نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ حکم جاری کیا، میرا جی چاہتا کہ آگ لگا دوں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں، اور ہم یہاں فجر کی نماز میں آرام سے نیند لے رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ہماری نیند نہیں کھلتی ہے، فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں عذاب کا منظر دکھایا گیا تھا، خواب میں جنت و جہنم دکھایا گیا اور اس کے عذاب کا مناظر، عذاب کے مناظر پیش کیے گئے. بڑی لمبی روایت ہے، لمبا واقعہ ہے. اس میں سے ایک عذاب کی شکل یہ تھی کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ایک فرشتہ ہے، اب بھاری پتھر اس کے سر کے سامنے ہے، فرشتہ اس کے سر کو مارتا ہے، اس کے سر پر فرشتہ کیا کرتا ہے، بالکل مارتا ہے پتھر سے، اور جیسے پتھر سے مارتا ہے اس کا سر بالکل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، عذاب ہو رہا ہے. پوچھا گیا کون آدمی ہے جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ شخص تھا جس کے پاس علم تھا، جانکاری تھی، معلومات تھی، لیکن وہ نماز میں سوتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہے، لیکن سو رہا ہے، گھوڑا بیچ کے سو رہا ہے، بے خبر ہے، سو رہا ہے. کہا ایسے آدمی کو عذاب ہو رہا ہے جو جماعت چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر کے سوتا رہا، نماز چلی گئی، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے. نیند اس کے نزدیک زیادہ پیاری ہے، سونا اس کے نزدیک زیادہ بہتر ہے. مؤذن ہر روز یہی کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. ہم تو سوتے ہیں رات بھر، سونا تو ہم کبھی بھی سو سکتے ہیں، ہم کبھی بھی آرام کر سکتے ہیں، لیکن جو نماز کی اوقات ہیں اس میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری نیند کھلنی چاہیے. ہم مسجد میں آئے، ہاں کبھی ایسا ہو گیا انسان ہونے کے ناطے نیند لگ گئی، سو گئے، نیند نہیں کھلی، ایسا ہوتا ہے، لیکن عادت بنا لینا، نماز کے وقت میں سونا، اذان سن لینا اور پھر سو جانا، اور نماز کے لیے فکر مند نہ ہونا، نیند نہیں کھلنی اس کے لیے ٹینشن نہ لینا، بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی بربادی ہے. منافق قرار دیا ہے ایسے آدمی کو جو ان نمازوں کی پابندی نہ کرے. تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود ان دو نمازوں کا خاص طور سے جو فجر اور عشاء کے متعلق بیان کیا گیا ہے، جس میں عام طور پر لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور جماعت کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ ان دو نمازوں کا خاص اہتمام کریں. زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب آدمی اس دنیا سے چلا جائے کوئی ٹھکانہ نہیں.
ہمیشہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار، دعا و مناجات اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنا چاہیے، اور خاص طور سے نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فتنے سے، نفاق سے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسلیما كثيرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔